مقصد کیا ہے حسین کا؟ الہی دین کو بچا لینا، اور کامیاب ہو گیا میرا حسین۔ حسین کامیاب ہو گئے، حسین کامیاب ہو گئے، بچا گئے دین، اور صدا دے گئے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ صدا آپ کے لیے، آپ کو بھی کہہ کے گئے، یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے، قیامت تک گونجے گی۔ حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ یعنی ہم نے دین تو بچایا ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ جو حفاظت کرے گا وہ ناصر حسین ہے۔ آپ نے دین حسین کی حفاظت کی، دین خدا کی حفاظت کی، دین علی کی حفاظت کی، اگر کر رہے ہیں تو ناصر حسین ہے آپ۔ اور اگر دین آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ نصرت حسین کے لائق نہیں ہے۔ زیارت میں پڑھتے رہیے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے۔ آپ کیا کریں گے؟ ارے جب آپ نماز نہیں حسین کے بچا سک رہے ہیں، اپنے گھر میں نماز قائم نہیں کر سک رہے، آپ جانتے کہ کربلا میں؟ تلاش کیجئے اپنے کو۔ کربلا پوری داستان ہے جہاں موت اور حیات دونوں کا مقصد سمجھا گیا ہے، جسے دنیا موت کہتی ہے، اہل بیت کے خیمے میں اسے حیات سمجھا جا رہا تھا۔ اسی لیے بچہ بڑے سے، بڑا بچے سے پہلے تیار، بچہ بڑے سے پہلے تیار، مجھے پہلے جانے دو، مجھے پہلے جانے دو۔ دوسری جنگوں میں جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یہاں روکا جا رہا تھا، بزرگ روک رہے تھے اور بچے جا رہے تھے، نہیں ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی سرزمین عزیز ہمارے لیے ایک درس ہے۔ جب حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ خانواد حسین کا، جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا تو جناب زینب نے سید سجاد کو مخاطب کیا، کہا بیٹا ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں، ان اونٹوں کی کچھ حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے کان کی طرف منہ لے جاتا ہے، وہ کچھ کہتا، پھر وہ اونٹ دوسرے کو کچھ کہتا ہے۔ تم تو اس کی زبان جانتے ہو نا، بتاؤ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس علم امامت ہے نا بیٹا، تم بتاؤ یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اہل حرم کا قافلہ ہماری پیٹھوں پر ہے، خبردار سکینہ کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، خبردار احترام سے چلنا، زینب تمہاری پشت پہ سوار ہے، خبردار تمہاری ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، سنبھل کے قدم رکھنا۔ اللہ اکبر۔